السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النحل پارہ نمبر 14 اور آیت نمبر آج ہم انشاءاللہ تعالی 28 کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا 27 کا بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں بقیہ حصہ، کہ اس کے اندر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے تو کیا ہوا، ابو جہل وغیرہ سرداران قریش کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، وہ سب آپ سلم کے ساتھ مل گئے اور پوری دنیا اسلام پر چھا گئے۔ والدین کا بھی آپ لوگ دیکھیں کہ سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہوتا ہے، اولاد، کیونکہ وہ مستقبل ہوتے ہیں۔ تو ان کے نوجوان بھی مسلمان ہو گئے تو ان کی بنیادیں کیا ہوئی، ہل گئیں، سب کچھ ڈوب گیا۔ چھتوں کا گرنا دراصل کسی بھی مشن کی ناکامی کا سمبل ہے۔ آتاہم العذاب یعنی عذاب کی کون سی قسم تھی، جس مشن کی وہ مخالفت کر رہے تھے ان کی اولادیں اور مال سب ان کے سپورٹرز بن گئے، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور عام حالات میں بھی ہم بچوں کے کام کی وجہ سے بعض اوقات شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی جن کے لیے تم عداوت رکھتے تھے وہ سب کہاں گئے؟ ہاں، وہ ان کے نفس کے بت تھے۔ شرک صرف پتھروں کی پوجا کا نام نہیں ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو پھر آج وہ تم کو بچا کیوں نہیں رہے؟ اس پر علم والے بولیں گے کہ یہ رسوائی کافروں کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ لفظی ترجمہ، الذین وہ لوگ تتوفاہم روحیں قبض کرتے ہیں ان کی یا فوت کرتے ہیں ان کو، الملائکۃ کون؟ فرشتے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ تو ڈال دیتے ہیں سپردگی، فرما برداری، ما کننا کہتے ہیں نہ تھے ہم، نعملو ہم کرتے، من سوء ان کوئی برائی، بلا کیوں نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو، کن تم تھے تم، تعملون عمل کرتے تم، کیونکہ وہ غضبناک ہو کر آئیں گے کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ جیسے سورہ مجادلہ میں بھی ترجمہ ہے کہ جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا وہ قسمیں کھائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح سورۃ انعام میں بھی اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں جو ہمارا رب ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ان کا گھمنڈ، غرور اور ان کا یہ رویہ صرف موت تک ہے۔ جب موت کے فرشتوں سے سابقہ پیش آئے گا تو پھر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے، تم اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ فَادْخُلُوا پس داخل ہو جاؤ، ابواب دروازوں میں، جہنم جہنم کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، فَلَبِئْسَ پس البتہ کتنا برا ہے، مثویٰ ٹھکانہ، المتکبرین کن کا؟ تکبر کرنے والوں کا۔ متکبرین اور مستکبرین کا لفظ کئی بار آیا ہے کیونکہ حق کا انکار متکبرین ہی کرتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ اپنے تکبر میں مبتلا ہو کر سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ عذاب کے ابتدا کی علامت ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں
دوری کے بعد ان میں تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا صبح و شام آگ پر پیش یہ دراصل ابتدائی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ انفال میں بھی ہے، 52 اور 56 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ جب کافروں کو فرشتے کیا کریں گے، وہ آ کر فوت کرتے تو کہتے ہیں کہ چکھو قبر کے جلنے کا عذاب۔ فرعون صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ قریش مکہ کے سرداروں کی طرف جن کو اپنی بڑائی اور سرداری چھن جانے کا اندیشہ تھا، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات دل میں ایسی جگہوں پر تکبر ہوتا ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا، تو براہمی نظر ہوتی ہے بڑی مشکل سے پیدا۔ تو جو ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ ستارے کو دیکھا کہ رب ہے، لیکن جب ڈوب گیا نہیں، یہ تو غلط ہے۔ لیکن ہم تو اپنی سوچ سے ہٹتے ہی نہیں۔ اپنا آپ پرکھنے کی ہماری مخالفت کسی کے برائے مخالفت نہ ہو، ہماری عقل خواہشات سے بری ہو کر کیوں نہیں سوچتی، کیونکہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ وقیلا اور پوچھا جاتا ہے للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا، ماذا کیا کچھ، انزلہ اتارا، ربکم تمہارے رب نے، قولو کہتے ہیں، خیرا بہت اچھا، بہت عمدہ چیز، للذین ان لوگوں کے لیے، کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، احسنوا جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنہ بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ اور البتہ گھر آخرت کا، خیرٌ بہتر ہے، ولنعم اور البتہ کتنا اچھا ہے، دارو گھر، المتقین متقین کا۔ متکبرین کے بعد متقین کا بیان۔ سوال ان دونوں سے ایک ہی ہے، دونوں کے جواب میں فرق کیوں؟ کیونکہ جن کے اندر تکبر کی نفسیات ہوتی ہے وہ اللہ کی بات تو سنتے ہیں لیکن نصیحت نہیں لے پاتے، وہ کجی ہی تلاش کرنا چاہتے ہیں اور کجی ہی لیتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن۔ تو اس کے برعکس اللہ سے ڈرنے والے یعنی تقوی اختیار کرنے والے اس پیغام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ چلیں آیت نمبر 30 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اسے اچھی طرح سے سمجھ کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ یہ بہت کم فہم دے کر اور بہت کچھ سمیٹ لینے کا یہ سمجھے یہ ایک موقع ہوتا ہے، تو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔